السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج جمعے کا بیان جمعے سے متعلق ہوگا انشاءاللہ۔ عام طور پر جو بیان ہوتا ہے جمعے کے دن وہ عام مسلمانوں کے لیے ہوتا ہے۔ مقصود یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی آتے ہیں تو کوئی دین کی بات سن کر جائے اور پھر اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا بیان عام مسلمانوں کے ساتھ ساتھ خواص کے لیے بھی ہے، علماء کے لیے، طلباء کے لیے اور مبلغین کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے، انشاءاللہ سب کے لیے خیر کا باعث ہوگا۔ جمعے سے متعلق 6 باتیں آپ سے عرض کرنی ہے، اور اس کی تقطیع اس لیے کی ہے کہ سمجھنے میں آسانی ہو اور اس پر پھر ہم عمل کریں۔ پہلی بات جمعے سے متعلق یہ ہے کہ یہ بڑا اہم دن ہے اسلام میں۔ جمعے کا دن بڑا مبارک دن ہے، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ جمعے کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے، مسلم شریف میں روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، سب سے بہترین دن جس دن سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے، خیر اور برکت والا دن ہے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اور اسی جمعے کے دن آدم علیہ السلام جنت میں داخل کیے گئے، جمعے کے دن آپ دنیا میں بھیجے گئے، جمعے ہی کے دن آپ کی توبہ اللہ نے قبول فرمائی، اور جمعے کے دن قیامت قائم ہوگی۔ جمعے کے فضائل سے متعلق بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، ہم سب سے آخر میں آئے ہیں، یہ آخری امت ہے، لیکن قیامت کے دن ہم سب سے آگے ہوں گے۔ گزشتہ امتوں کے بارے میں آپ نے فرمایا ان کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی، ہمیں بعد میں دی گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر جمعے کے دن عبادت کے لیے فرض فرما دیا۔ ایک دن اللہ نے مقرر کیا کہ اس دن لوگ جمع ہو اور اللہ کی عبادت کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے
وہ دن بتایا نہیں کہ کون سا دن ہے، امتوں پر چھوڑ دیا کہ وہ خود سوچ کر اجتہاد کر کے اس دن کا انتخاب کرے کہ وہ کون سا دن ہے جو اللہ نے اجتماعی عبادت کے لیے مقرر کیا ہے۔ تو گزشتہ امتوں نے اس انتخاب میں غلطی کی اور ان میں اختلاف ہو گیا۔ یہود نے ہفتے کا دن منتخب کیا اور انہوں نے یہ اجتہاد کیا کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں دنیا کو پیدا کیا اور ہفتے کے دن اس کائنات کی تخلیق مکمل ہوئی، یوم الفراغ ہے، اس دن اللہ تعالیٰ تخلیق سے فارغ ہوا۔ تو وہ کہنے لگے کہ انسانوں کو بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو فارغ کر کے عبادت کریں۔ نصارہ نے اتوار کے دن کا انتخاب کیا، کہا کہ اتوار سے زمین و آسمان اور کائنات کی تخلیق کا آغاز اللہ نے کیا ہے، لہٰذا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اور عبادت کرنی چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی اور ہم نے جمعے کے دن کا انتخاب کیا مسلمانوں نے، اور یہ انتخاب بالکل درست تھا، اس لیے کہ اللہ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جمعے کے دن ہوئی ہے، لہذا انسان کی تخلیق جمعے کے دن ہوئی ہے اور اس کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے، تو عبادت کا اجتماع بھی جمعے کے دن ہونا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا جمعے کا دن بڑا مبارک دن ہے، فضیلت والا دن ہے، اور اللہ نے ہمیں مسلمانوں کو یہ ہدایت عطا فرمائی، انہوں نے جمعے کا انتخاب کیا عبادت کے لیے جو درست تھا۔ دوسری بات یہ سمجھنی چاہیے کہ جمعے کے دن کا آغاز کیسے ہوا، مسلمانوں نے اس دن کا انتخاب کیسے کیا، کیسے اجتماع شروع ہوا جمعے کے دن۔ تو جمعے کا آغاز، جمعے کے اجتماع کا آغاز مدینہ منورہ میں ہوا اور صحابہ نے کیا ہے۔ نبوت کے 11ویں سال مدینے سے کچھ لوگ حج کرنے آئے، اس میں خزرج کے لوگ بھی تھے، اور 6 آدمی مسلمان ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن کی تلاوت سنائی، دعوت دی اسلام کی، وہ مسلمان ہو گئے۔ ان میں ایک صحابی ہے اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان 6 کو آپ نے بھیجا، ان کی تشکیل فرمائی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اب تم مدینہ اپنے مقام پر واپس جاؤ اور وہاں دعوت و تبلیغ کا کام کرو۔ مدینہ میں دعوت و تبلیغ کا آغاز، اور یہ پہلی جماعت ہے جس کی تشکیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ یہ 6 افراد کی جماعت مدینہ پہنچی، یہاں دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا۔ اگلے سال یہ اپنے ساتھ کچھ اور لوگ لے کر آئے، 12 آدمی آئے، جس میں 5 یہ پہلے کے مسلمان تھے، 7 نئے افراد، انہوں نے اسلام قبول کیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اب یہ زیادہ ہو گئے، آپ نے 2 صحابی مصعب ابن عمیر اور عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہما کو ان کے ساتھ بھیجا کہ یہ تمہارے ٹیچرز ہیں، معلمین ہیں، یہ مدینے میں جا کر تمہیں قرآن کی اور دین کی تعلیم دیں گے، اور دعوت و تبلیغ کے ساتھ اب تعلیم کا عمل بھی شروع ہو گیا، مدرسے کا آغاز بھی ہو گیا، تبلیغ دین بھی ہو رہی ہے اور تعلیم دین بھی ہو رہی ہے، مبلغین بھی ہے اور معلمین بھی ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے مدینہ جہاں اسلامی پہلی ریاست بنی ہے، یہ وہ شہر ہے جو تلوار سے فتح نہیں ہوا، مدینے کو اہل قرآن اور اہل تبلیغ نے فتح کیا ہے، مدینے کو قرآن نے فتح کیا ہے، مدینے کو دعوت نے فتح کیا۔ اور اگلے سال پھر یہ افراد آئے، 75 آدمی مسلمان ہوئے، جن میں 3 عورتیں بھی تھیں،
اور اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ اس تفصیل کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ مدینے میں جمعے کا آغاز کیسے ہوا۔ جب نبوت کا 12واں سال تھا اور وہاں تعلیم بھی شروع ہو گئی، مدرسہ بھی شروع ہو گیا، تبلیغ بھی ہو رہی ہے، تو اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے ایک دن، جمعے کا دن تھا، تقریباً 40 افراد موجود تھے مسلمان، تو انہوں نے بکری ذبح کی اور دعوت کی اور آپس میں مشورہ کیا کہ یہود ہفتے کے دن عبادت کے لیے جمع ہوتے ہیں، نصارہ اتوار کے دن جمع ہوتے ہیں، ہمیں جمعے کے دن جمع ہونا چاہیے۔ اور جمعے کا دن زمانہ جاہلیت سے اس کا نام یوم العروبہ تھا، صحابہ نے اس کا نام یوم الجمعہ رکھا، اجتماع کا دن، نام بھی صحابہ نے رکھا اور اجتماع کا آغاز بھی صحابہ نے کیا۔ اللہ تعالیٰ کو صحابہ کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ سورہ جمعہ کی یہ آیت نازل ہوئی۔ اس سورت کا نام بھی سورہ جمعہ ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب جمعے کی اذان ہو جائے تو تم اللہ کے ذکر یعنی خطبے کی طرف دوڑو، خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اللہ نے جمعے کا نام بھی وہی پسند فرمایا جو صحابہ نے پسند فرمایا، اور اللہ نے ان کے اجتماع کو بھی پسند فرمایا۔ جمعے کی نماز فرض ہو گئی، وحی نازل ہوئی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے خط لکھا، مدینہ صحابہ کو خط بھیجا اور ان سے فرمایا تم جمعے کے دن 2 رکعت پڑھ لیا کرو نماز۔ اس طرح جمعے کا آغاز ہوا۔ مدینے میں جمعہ ہوتا تھا اور مکے میں جمعہ نہیں ہوتا تھا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی، پھر آپ مدینہ پہنچے، اس کے بعد آپ نے پہلا جمعہ پڑھایا، خطبہ دیا، اس مسجد کا نام مسجد جمعہ ہے۔ اللہ کو صحابہ کا عمل کتنا پسند ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ والے لوگ تھے۔ اس طرح جمعے کا آغاز ہو گیا۔ تیسری بات، جمعے کے دن 2 رکعت نماز ہوتی ہے، 2 خطبے ہوتے ہیں اور اذانیں بھی 2 ہوتی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 1 اذان ہوتی تھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی 1 اذان ہوتی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمان مدینے میں پھیل گئے، آبادی زیادہ ہو گئی، تو جمعے کی اذان ہوتی تھی، خطبہ ہوتا تھا تو دور والے لوگ نہیں پہنچ سکتے تھے، خطبہ مس ہو جاتا تھا۔ وہ بڑے اہتمام سے آتے تھے صحابہ مسلمان جمعے میں شریک ہونے، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پھر ایک اور اذان کا اضافہ فرمایا کہ ایک اذان پہلے دی جائے گی تاکہ لوگ جمع ہو جائیں، اور جب جمع ہو جائیں گے تو پھر خطبے کی اذان دی جائے گی۔ احادیث میں، روایات میں اس اذان کو تیسری اذان کہا گیا ہے۔ تیسری سے مراد یہ ہے کہ پہلی اذان، پھر خطبے والی اذان، اور پھر جو اقامت ہوتی ہے جماعت سے پہلے، تو روایات میں اس اقامت کو بھی اذان شمار کیا گیا ہے۔ تو جمعے میں 2 اذانیں ہوتی ہیں، اور وہ اس لیے ہوتی ہے پہلی اذان کے لوگ جمعے میں پہنچ جائے، شریک ہو جائے، اس کے بعد پھر خطبہ شروع ہوگا تاکہ ان کا خطبہ مس نہ ہو۔ اس لیے مسلمانوں کو اہتمام کرنا چاہیے، جمعے کے دن جلدی پہنچنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ جمعے کے دن اپنے آپ کو فارغ رکھے، غسل کرے، تیاری کرے، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے اور جلدی مسجد پہنچے۔ ایک بات یہ بھی عرض کرنی ہے جمعے سے متعلق، اور وہ چوتھی بات ہے،
چوتھی بات یہ عرض کرنی ہے کہ جمعے کے دن ہمارے یہاں اردو میں تقریر ہوتی ہے، انگلش میں بھی ہوتی ہے، تو کچھ لوگ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جی جمعے کے دن اردو میں تقریر کرنا یا انگریزی میں تقریر کرنا، خطبے کے علاوہ تقریر کرنا، یہ بدعت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمعے کا خطبہ ہوتا تھا، صحابہ اکرام کے زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا۔ اردو کی تقریر اس لیے شروع کی گئی، جب اسلام پھیل گیا عجم کے یہاں تو وہ خطبہ تو عربی کا نہیں سمجھتے، اس لیے اردو میں ان دوسری زبانوں میں تقریر شروع کی گئی۔ خطبہ اپنی جگہ عربی پر ہے، خطبہ عربی زبان میں ہوگا، اس لیے کہ قرآن میں اس کو ذکر اللہ کہا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، ذکر اللہ عربی میں ہوگا۔ یہ صرف تذکیر نہیں ہے، تذکیر تو یاد دہانی کو کہتے ہیں، وعظ نصیحت تقریر کے ذریعے، اور ذکر خطبہ ذکر ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز بھی ذکر ہے، جیسے نماز عربی میں ہے تو خطبہ بھی عربی میں ہے، تو یہ ذکر ہے، ذکر اللہ عربی میں ہوتا ہے۔ ہاں اس سے پہلے اردو کی تقریر شروع ہو گئی، خطبے سے پہلے تقریر کرنا یہ منع نہیں ہے، جائز ہے، اور صحابہ اکرام سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک صحابی ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ، انہوں نے حضرت عمر سے درخواست کی کہ آپ مجھے اجازت دیجئے، آپ کے خطبے سے پہلے، جمعے کے خطبے سے پہلے میں لوگوں کو دین کی بات کروں گا، نصیحت اور وعظ کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو اجازت دے دی، وہ جمعے کے دن تقریر کرتے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبے کے لیے آ جاتے تو وہ اپنی تقریر ختم کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ شام کے اندر جمعے سے پہلے مسجد کے اندر حدیث کا درس دیتے تھے، اور جب امام خطبے کے لیے آ جاتا تھا تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنا درس ختم فرماتے تھے۔ صحابہ اکرام کے زمانے میں، خیر القرون میں، صحابہ سے جو عمل ثابت ہو تمام صحابہ کے سامنے، اس کو بدعت نہیں کہتے، اس لیے دیگر زبانوں میں تقریر ہوتی ہے۔ اور تقریر کے حوالے سے ایک بات یہ بھی عرض کر دوں، ہمارے یہاں الحمدللہ نوجوان علماء ہیں، ہماری اس مسجد میں بھی ہے، پڑھاتے ہیں، ہمارے شاگرد ہیں، تو میں ان سے بھی کہتا ہوں بھائی جمعے کی تقریر کا بڑا اہتمام کیا کرو، تیاری کر کے کیا کرو، یہ عوام کا حق ہے ہمارے اوپر۔ وہ جمعے کا ایک دن ملتا ہے، وہ آتے ہیں، کوئی دین کی بات سیکھتے ہیں، اس لیے علماء کو، خاص طور پر نوجوان علماء کو اس کی تیاری کرنی چاہیے، ترخانہ نہیں چاہیے۔ بعض نوجوانوں سے میں پوچھتا ہوں کہ جی آپ کیا تیاری کرتے ہیں، تو وہ معلوم ہوتا ہے کوئی خاص تیاری نہیں کرتے جمعے کی تقریر کی، بس کوئی اردو کی کتاب پڑھ لی، انگریزی کی کتاب پڑھ لی، اس میں سے تقریر کر دی۔ بعض اللہ والے لوگ ہوتے ہیں سیدھے سادے، ان سے پوچھو، وہ کہتے ہیں جی ہم کیا تیاری کرتے ہیں، ممبر پہ بیٹھ جاتے ہیں، جو اللہ دل میں بات ڈال دیتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ تو عوام کا حق ہے، وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کی کوئی دین کی بات سکھائے۔ سلف صالحین میں ایسے لوگ گزرے ہیں کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ جمعے کی تقریر کا اور خطبے کا کتنا اہتمام کرتے تھے۔ ہشام بن عامر رحمت اللہ علیہ، یہ شام کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، دمشق کی جامع مسجد کے خطیب تھے، امام مالک رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہے یہ، ان سے حدیث سنی ہے۔ ان کی نوجوانی کا عجیب واقعہ نقل کیا ہے امام ذہبی نے، کہتے ہیں ان کے والد نے زمین بیچی 20 دینار اور ان کو حج پہ بھیج دیا۔ یہ حج پر گئے، مدینہ پہنچے، نوجوان تھے، تو امام مالک کے جو کمرہ تھا اس میں بغیر اجازت کے داخل ہو گئے۔ امام مالک تو بڑے منتظم آدمی تھے، تو ان پہ ناگوار گزرا، انہوں نے اپنے جو خادم تھا، غلام تھا،
اس کو کہا اس کو تنبیہ کے لیے 15 درے لگاؤ. طالب علم ہے, حدیث پڑھنے آیا ہے, تو اس کو ادب بھی تو سکھانا ہے. کوئی اس کو پنشمنٹ سزا دینی مقصود نہیں تھی, تنبیہ مقصود تھی. وہ تنبیہ کے لیے انہوں نے لگا دیے. تو ہشام بن عامر رونے لگے. امام مالک نے کہا کیوں روتے ہو؟ کہا میرے ابا نے 20 دینار خرچ کیے, مجھے یہاں بھیجا, میں حج کے لیے آیا, آپ کے پاس آیا, حدیث سننے, آپ نے مجھے 15 درے مروائے اپنے خادم سے, میں آپ کو معاف نہیں کروں گا. امام مالک نے کہا اچھا اس کا کفارہ بتاؤ, کفارہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی اس کا کفارہ یہ ہے کہ آپ مجھے 15 حدیثیں سنائیں گے. تو انہوں نے 15 حدیثیں سنا دی. 15 حدیثوں کے بعد اب ہشام کو دیکھے نوجوان ہے, کہنے لگے امام صاحب ایسا کرے, خادم سے کہے مجھے کوڑے اور درے مارتے جائیں, اور آپ ہر درے کے بدلے ایک حدیث مجھے سناتے جائیں. امام مالک ہنس پڑے. کیسے لوگ تھے, ایسا علم حاصل کیا. دمشق کے جامع مسجد کے امام بنے. فرماتے میں نے اللہ سے 7 دعائیں کی, اللہ نے میری دعائیں قبول کی. اس میں سے ایک دعا یہ تھی, اے اللہ مجھے جامع مسجد دمشق کے جامع مسجد کے منبر پر بٹھا. خطیب بن گئے. اور وہ فرماتے, ہمارے نوجوان علماء طلباء کے لیے بڑا سبق ہے, وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 20 سال جمعے کا خطبہ دیا, اور ہر خطبہ میرا نیا ہوتا تھا, تیاری کے ساتھ ہوتا تھا, میں نے کوئی خطبہ ریپیٹ نہیں کیا. 20 سال, ایک سال میں 52 جمعے آتے ہیں, 20 سال کا حساب لگاؤ کتنے جمعے بنتے ہیں. اتنے جمعے, اور ہر جمعہ اہتمام سے تیاری کی کہ عوام آتی ہے, ہم ان کو کچھ سکھائیں. لہذا میں 1990 میں امام بنا تھا مسجد میں پاکستان میں. اس وقت سے لے کر آج تک بھی جمعہ پڑھاتا آ رہا ہوں, اور ہر جمعے کو تیاری کرتا ہوں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ذمہ داری ہے عوام کی, ان کا حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم ان کو کوئی دین کی بات سکھائیں. اور آپ حضرات سے بھی درخواست ہے کہ جلدی آیا کریں. الحمدللہ آپ حضرات آ جاتے ہیں, لیکن جو لیٹ آتے ہیں ان کو بھی چاہیے جلدی آیا کریں, کوئی دین کی بات سیکھ کر جائے. چار باتیں ہو گئی. میں ادھر گھڑی بھی دیکھتا ہوں نا کہ وقت ختم ہو رہا ہوتا ہے, تو تاکہ یہ باتیں مکمل ہو جائے. 5ویں بات وہ یہ سیکھنے کی ہے, تمام مسلمانوں کو, سب کو ضرورت ہے اس کی. جمعے کے دن ایک خاص گھڑی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن ایک خاص گھڑی ہے, لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا الا اعطاه اياه. ایک ایسی گھڑی ہے, ایسا وقت ہے جمعے کے دن کہ اس دن مسلمان اللہ تعالیٰ سے جو بھی خیر مانگتا ہے اللہ تعالیٰ وہ خیر اسے عطا کر دیتا ہے, اس کی وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. وہ اللہ نے وہ گھڑی مخفی رکھی ہے. اب وہ کون سی گھڑی ہے؟ مسلم شریف کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ گھڑی جب امام خطیب منبر پر بیٹھ جائے, اس کے بیٹھنے سے لے کر نماز کے جمعے کی نماز کے اختتام تک یہ جو گھڑی ہے, اس وقت وہ دعا قبول ہوتی ہے. خطبوں کے 2 خطبوں کے درمیان میں مانگ لیا کرے. ترمذی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے وہ گھڑی عصر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک ہے. اس وقت مانگ لیا کرے اللہ سے. خیر مانگنا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خیر مانگے گا, شر نہیں مانگنا. کسی اور کے لیے یا اللہ فلاں کو تباہ کر دے, اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے وہ کیا, یہ بددعائیں نہیں مانگنا, خیر مانگنی ہے, خیر. اچھا, سب سے بڑا خیر کیا ہے؟ ہندوستان میں ایک عالم, ایک بزرگ گزرے, حضرت مظہر جان جانان رحمت اللہ علیہ, اللہ والے تھے.
کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت جمعے کے دن ایک گھڑی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، اگر وہ گھڑی مل جائے تو کیا دعا مانگنی چاہیے اللہ سے؟ یہ مسئلہ بھی تو پوچھنا چاہیے، ہمارے لوگ تو یہ پوچھتے ہی نہیں ہے، کیا دعا مانگنی چاہیے اللہ سے؟ تو حضرت نے ارشاد فرمایا بھائی اللہ سے اس گھڑی میں یہ دعا مانگو، اے اللہ نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما۔ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے تو تمہیں دین ملے گا، تمہیں خیر ملے گا۔ اللہ سے یہ دعا مانگو، اے اللہ نیک لوگوں کی صحبت اور کمپنی عطا فرما۔ یہ صحبت بڑی چیز ہے، صحابہ کو اتنا بڑا مقام ملا صحبت سے۔ یک ساعت صحبت با اولیاء، بہتر صد سال طاعت بیریا۔ اللہ والوں کے ساتھ ایک گھڑی بیٹھنا 100 سال کے نفلی بیریا عبادت سے افضل ہے۔ اللہ والوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ بیٹھو گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا دین ملے گا، خیر ملے گا، دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی۔ جمعے کے دن اہتمام کرنا چاہیے بھائی۔ بعض لوگ تو بالکل اہتمام نہیں کرتے جمعے کا۔ مسلمان ہو اس کو چاہیے جمعے کے دن اہتمام سے اپنے آپ کو فارغ رکھے۔ جمعے کے دن یہاں تو الٹا ہوتا ہے، سارا پریشر خطیب اور امام پر ہوتا ہے۔ وہ بیچارہ میری طرح خطیب ادھر گھڑی کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، ایک آنکھ سے ادھر گھڑی کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ایک آنکھ سے آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی 1 منٹ اوپر نہ ہو جائے۔ دنیا کے سارے کام ہمارے لیے وقت ہے، جمعے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ تو جمعے کو ہم اپنے آپ کو فارغ بھی رکھ سکتے ہیں، جمعے کے علاوہ دوسرے دن کام کریں، یہ بھی تو کر سکتے ہیں۔ اب دیکھو جمعے کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ اول وقت میں آتے ہیں، پہلی گھڑی میں آتے ہیں، تو ان کو اتنا ثواب ملتا ہے جیسے ایک اونٹ انہوں نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ پھر جو اس کے بعد آتے ہیں ایسا ثواب ہوتا ہے جیسے ایک گائے صدقہ کر دی۔ پھر جو اس کے بعد آتے ہیں ایسا ثواب جیسے ایک مینڈھا ذبح کیا۔ جو اس کے بعد آتے ہیں ایسا ثواب جیسے مرغا اللہ کے راستے میں صدقہ کیا۔ اور پھر جو آخر میں آتے ہیں جیسے انڈا صدقہ کیا۔ اس کے بعد جب امام اور خطیب منبر پر بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے جو نام لکھ رہے ہوتے ہیں دروازے پر کھڑے ہو کر، جی فلاں صاحب آئے، فلاں صاحب آئے، فلاں صاحب آئے۔ جب امام بیٹھ گیا منبر پر، اس کے بعد وہ اپنی کتابیں بند کر لیتے ہیں اور وہ بھی خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، جو جمعے کی پہلی گھڑی میں جلدی آتے ہیں، ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ ایک اونٹ پاکستان میں کم از کم 1.5-2 لاکھ روپے کا ملتا ہے۔ کوئی ایسا آدمی ہوگا جو ہر جمعہ 2 لاکھ روپے صدقہ کرے؟ کتنا آسان صدقہ ہے، ہر مسلمان کر سکتا ہے۔ ہر جمعہ 1000 پاؤنڈ بنتے ہیں، 1000 پاؤنڈ کوئی ہر جمعہ صدقہ کر سکتا ہے؟ کر سکتے ہیں آپ۔ جمعے کے دن جلدی آئے، ایسا ثواب ہے جیسے آپ نے ایک اونٹ صدقہ کیا۔ پھر یہ مسئلہ بھی سمجھ لے، یہ جو جمعے کا دن ہے اس میں پہلی گھڑی صدقہ، اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب، پھر گائے کا، پھر مینڈے کا، یہ پہلی گھڑی کب سے شروع ہوتی ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ پہلی گھڑی سورج طلوع ہونے سے شروع ہوتی ہے۔ جمعے کے دن جب سورج طلوع ہو گیا، اس کے بعد اب جمعے کا وقت شروع ہو گیا، اس کے بعد جو بھی آدمی مسجد میں آئے گا، پہلے آئے گا، اس کو اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ہوگا۔ اس لیے بھائی جلدی آیا کریں جمعے کے دن، اور کوئی بات بھی سیکھیں گے، آپ دین کی بات سیکھیں گے، اور اب یہ سارا ثواب اور یہ فضیلتیں بھی آپ کو حاصل ہوں گی۔ اور ایک آخری بات،
چھٹی بات، 6 نمبر پورے کرنے ہیں نا بھائی، ہم تو 6 نمبر والے ہیں۔ ہمارے ایک استاد تھے، وہ ہمیں سبق پڑھاتے تھے، منطق پڑھاتے تھے۔ منطق بہت مشکل سبجیکٹ ہے، تو وہ بڑے ماہر تھے، تو ہمیں جب پڑھاتے تھے تو وہ کتاب کھولنے سے پہلے وہ کہتے تھے 6 نمبر سنو، تو وہ 6 نمبر میں پورا سبق ہمیں انگلیوں میں پڑھا دیتے تھے، پھر کہتے تھے کتاب کھولو۔ جب کھولتے تھے تو ہمیں سبق سمجھ میں آ جاتا تھا۔ تو 6 نمبر بھی سن لے بھائی، یہ ہمارے یہاں جماعت والے آئے ہیں، یہ بھی 6 نمبر بیان کرتے ہیں، یہ بھی سنا کریں، ان کے ساتھ بھی بیٹا کریں۔ تو 6 نمبر یہ ہے، وہ طلبہ کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے، جمعے کے دن سے متعلق، خاص طور پر جو بچے قرآن حفظ کر رہے ہیں۔ میں اپنے شاگردوں کو تو یہ سکھا دیا ہے، وظیفہ ہے، اور وظیفہ یہ ہے، بعض بچے یہ شکایت کرتے ہیں جی ہمارا حافظہ تیز نہیں ہے، حافظہ کمزور ہے، ہمارا سبق یاد نہیں ہوتا۔ تو میں ان کو یہ وظیفہ میں نے سکھایا ہے، اور آپ حضرات کو بھی بتا دیتا ہوں۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، ان سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد سورۃ الاعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ، یہ پڑھا کرو، اور جب اس آیت پر پہنچو سنقرئک فلا تنسا، تو اس آیت کو 7 مرتبہ پڑھو، سنقرئک فلا تنسا 7 مرتبہ پڑھو، اس کے بعد پھر آگے پڑھو، یہ سورت مکمل کرو۔ جس کا حافظہ کمزور ہوگا اللہ اس کا حافظہ تیز کر دے گا، قوی کر دے گا انشاءاللہ۔ یہ عادت بنا لے، حافظہ تیز ہو جائے گا۔ اچھا ایک بات اور بھی سمجھیے، کچھ لوگ یہ شکایت کرتے ہیں جی ہم فلاں وظیفہ پڑھتے ہیں، فلاں وظیفہ پڑھتے ہیں، حافظہ تیز تو ہوتا نہیں ہے۔ یاد رکھے، خاص طور پر طلبہ، وہ اس بات کو یاد رکھے، حافظہ تیز ہونے کا وظیفہ تو یہ ہے، لیکن اس کے ساتھ پرہیز بھی ضروری ہے نا۔ ڈاکٹر دوائی دیتا ہے، پرہیز بھی کرنی پڑتی ہے۔ پرہیز کیا ہے کہ ترک معصیت، گناہ نہیں کرنا۔ اگر گناہوں کے ساتھ ساتھ طالب علم وظیفہ پڑھتا ہے تو اس کا اثر نہیں ہوتا۔ وظیفے کا اثر اس وقت ہوتا ہے جب آپ گناہ نہیں کریں گے۔ بعض لوگ یہاں آتے ہیں، مولوی صاحب کوئی وظیفہ بتاؤ، تعویذ دے دو۔ میں ان سے پہلی بات یہ کرتا ہوں، نماز کی پابندی کرو، حلال اختیار کرو، حرام کو چھوڑو، حرام کاروبار مت کرو۔ اگر آپ حرام کو نہیں چھوڑتے ہیں، حلال پر نہیں آتے ہیں، گناہوں کو نہیں چھوڑتے ہیں، نماز پر نہیں آتے ہیں، دنیا کے سارے مولوی آپ کو وظیفے دے، تعویذ دے، کوئی اثر نہیں ہوگا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اپنے استاد حضرت وکیع سے شکایت کی کہ میرا حافظہ کمزور ہے، تو وہ اشعار میں ہے، فرمایا کہ شکوت الی وکیع سوء حفظی، شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی، فإن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطى لعاصی۔ میں نے اپنے استاد حضرت وکیع سے شکایت کی کہ میرا حافظہ بڑا کمزور ہے، تو میرے استاد نے وصیت فرمائی کہ بھائی تم معصیت کو، گناہوں کو چھوڑ دو، گناہ چھوڑنے سے تمہارا حافظہ قوی ہوگا، اس لیے کہ علم یہ اللہ کا نور ہے، اور جو شخص معاصی اور گناہوں میں مبتلا ہو اللہ ایسے گنہگار کو علم کا نور عطا نہیں کرتا ہے۔ جس دل کے اندر گناہوں کی سیاہی ہو وہاں اللہ کا نور نہیں جاتا، علم کا نور وہاں نہیں جاتا۔ علم تو بڑی پاکیزہ چیز ہے نا، علم تو بڑا پاکیزہ ہے، نورانی ہے، اشرف ہے، افضل ہے، تو گندی جگہ علم نہیں جاتا۔ علم تو اس جگہ جائے گا جہاں گناہ نہ ہو، صفائی ہو، اس جگہ جائے گا، اور جہاں پہلے سے گندگی ہو وہاں علم نہیں جاتا۔ طلبہ جو ہے خاص طور پر یہ وظیفہ بھی پڑھے
اور گناہوں سے معصیت کرے، اللہ ان کے حافظے کو بھی تیز کر دے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔